अल्लाह दे दिलदार दी खुशबू आंदी सरकार मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा मीरात वादा दिन खुशी आने आया उच्चे ते नीवे दे सोना पर मिटाना मिलाद रचन चढ़या। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम के ये इस्लाम का मिजाज नहीं। एक मुस्लिम बेटी को हरगिज ये शाया नहीं कि वो खुद को मेकअप के साथ आरास्ता करने के बाद कैमरे के सामने लाइव बैठी हो और अपने नबी की नात पढ़ रही हो। नात गोई भी मुझे कोई एतराज नहीं, महाफिल करें, लेकिन ये इस्लाम का मिजाज नहीं। इस औरत के बारे में तो मुस्तफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई औरत बेपर्दा घर की दहलीज को पार करती है तो जब तक वो दहलीज में दोबारा दाखिल नहीं हो जाती फरिश्ते उस पे लानतें करते हैं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है कि ये औरत अपने महरम के बगैर खाना काबा मेरे घर की जियारत को नहीं जा सकती। जिस औरत के मरने पर तमाम घर वाले ये कह रहे हैं कि मैयत का मुंह कोई गैर महरम न देखे, इसको गैर महरम कंधा न दे, इसके जनाजे को हाथ तक न लगाए। अल्लाह की कसम जिंदा औरत के लिए भी यही हुक्म है। और इसके पर्दे का मयार तो यह है कि अल्लाह ने इसकी तख्लीक को भी पर्दे में रखा, फरिश्तों को भी जाहिर नहीं किया। जिस फर्द की ये मनकूहा कहलाई उसी मर्द की पसली से इसकी तख्लीक फरमाई। अल्लाह फरमा रहा है कि इसकी आवाज गैर महरम के दरवाजा दस्तक देने पर इसकी आवाज में शाइस्तगी नहीं आनी चाहिए। आवाज करख्त हो कि कोई नामहरम इसकी आवाज की जानिब खिंचा न जाए। इसकी आवाज गैर महरम के लिए करख्त होनी चाहिए। सुरों में गाना तो बहुत दूर की बात है। आप अल्लाह का फरमान सुने। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज उनके लिए मूजिब शनाख्त तो इम्तियाज होगी तो कोई उनको ईजा न देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जानते हैं सैयदा उम्मे खल्लाद का जब जवान लख्ते जिगर एक जंग में शहीद हो गया, आपको जब उसकी शहादत की खबर पहुंची तो एक माँ का जब जवान लख्ते जिगर शहीद हो जाए और उसे शहादत की खबर पहुंचे तो कलेजा फट जाता है। लेकिन ऐसे आलम में आपने एक चादर ली, अपने हिजाब को ओढ़ा, अपनी चादर में खुद को समेटा और मैदान जंग में पहुंची। लाशे के लिए आप कभी इधर घूमती हैं, कभी उस तरफ दौड़ती हैं जस्ते खाकी के लिए, लेकिन आप अपने हिजाब को संभाले हुए। एक सहाबी आए, कहने लगे अम्मा तेरा जवान लख्ते जिगर फौत हो गया है लेकिन तू फिर भी चादर को संभाले हुए है। तो इस पर उम्मे खल्लाद ने फरमाया मेरा बेटा फौत हुआ है, मेरी हया तो फौत नहीं हो गई। हया का मयार क्या होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि शाम की बेटी जब उसके घर पे हमला हुआ उसके बच्चे और शौहर शहीद हो गया, खुद भी वो जमीन पे गिरी पड़ी थी, लेकिन जब नामहरम गैर मर्द उसको उठाने के लिए आगे बढ़े तो अपने पर्दे को संभालते हुए उठी और कहने लगी खबरदार मुझे कोई हाथ ना लगाए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और दूसरी तस्वीर आप देख लें, रिसेंटली जब सैलाब की तबाहकारियां थी तो आप देखें इस बहन के पास उज़र भी था, पानी सब कुछ बहा ले गया, लेकिन उसकी हया, उसका पर्दा, उसका हिजाब उसके साथ है। उसके पास तो मजबूरी थी, वो कह सकती थी कि मेरा हिजाब बह गया, लेकिन नहीं, वो पर्दे को संभाले हुए है। मैंने वीडियोस में चेहरे पहले ही ब्लर कर दिए हैं क्योंकि मेरी गैरत कम से कम ये इजाजत नहीं देती कि मेरी वजह से मेरी मुसलमान बहन बेटी का चेहरा कोई नामहरम देखे, क्योंकि मतमय नजर फकत इस्लाह था, दिल आजारी करना तो हरगिज मकसूद नहीं था। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम हया न करो तो जो चाहे करो, फिर हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। खुदारा महाफिल का इनेकाद करें लेकिन अदब आदाब का और हया का दामन न छोड़ें, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक तो उस दीन से है जिसकी बेटी गुड़िया भी खरीदे तो दुपट्टा साथ लेती है। औरत दीवार से गिर जाए तो उठ सकती है, मयार से गिर जाए तो फिर नहीं उठ सकती। इसलिए तुम्हें तो सजने की जरूरत ही नहीं है बिनते हवा, तुझ पे तो सजती है हया भी किसी जेवर की तरह। अगर मेरी बात से दिल आजारी हुई हो तो मैं माफी का खास्तगार हूं, क्योंकि दिल आजारी मकसूद नहीं थी। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान कहता है कि नसीहत करते रहो, नसीहत मोमिनों को फायदा देती है। सलाम पहुंचे। 1950 से लेके 1999 की दहाई तक पैदा होने वाले लोग बशमूल मेरे वो खुश नसीब और आखिरी लोग हैं जिन्होंने कच्चे मकानों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी हैं, जिन्होंने लालटेन की रोशनी जलाकर रात में
پریوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، جنہوں نے ٹاٹ اسکول میں بیٹھ کر اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے، بلکہ ایک توڑا اور بوری گھر سے لے کے جایا کرتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے کھیتوں میں ہل چلاتے بیلوں کے ساتھ دیکھا ہے، جنہوں نے کچے گھڑوں میں پانی پیا ہے اور گاؤں کے جو بڑے بڑے ٹیوب ویلز ہوتے تھے انجنز والے، ان پہ نہائے ہوئے ہیں، اور گاؤں کے کھیتوں میں سے مولیاں، شلجم، گنے اور امرود، جامن، آم وغیرہ توڑے ہیں۔ اکثر بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی ہے، ہمسایوں سے ڈانٹ کھائی ہے، لیکن پلٹ کر کبھی بدماشی نہیں دکھائی تھی۔ ہم وہ آخری اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائی ہیں، پھر عید کارڈ اپنے ہاتھوں سے لے کر دوست اور رشتہ داروں میں تقسیم کیے ہیں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ندیم اور شبنم کی ناکام محبت پر آنسو بھی بہائے ہیں، اور ساتھ میں انکل سرگم کو دیکھ کر کہے بھی لگائے ہیں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو گلے میں مفلر لٹکا کر خود کو بابو سمجھتے تھے، اور آخری لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے محبت کا اظہار کے لیے خطوط کا استعمال کیا ہے، جنہوں نے اپنے گھر کے صحن میں صبح ناشتے کے وقت اماں جی کے چولہے کے پاس بیٹھ کر اپنی روٹی، اپنی باری کا انتظار کیا ہے، اور چائے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، پراٹھے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کرتے تھے کہ مجھے زیادہ چاہیے، جنہوں نے دوپہر کے کھانے میں اکثر تنور کی روٹی جس پر تھوڑا سا دیسی گھی اور ساتھ میں پودینے کی چٹنی اور ساتھ میں اپنے ہی کھیت کی مولیاں ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ اور ایک اور بہت پیاری روٹی مجھے یاد آتی ہے جو اکثر امی بناتی تھی، وہ ہوتی تھی مسی روٹی، ہماری زبان میں اسے مسی روٹی کہا جاتا تھا، اور اس میں پیاز، ہری مرچ، ادرک یا کوئی مسالہ ایڈ کر دیا جاتا تھا، نمک مرچیں ڈالی جاتی تھی، جو کہ آج کی لیٹسٹ فارم پیزا ہے، لیکن یقین مانے جو ٹیسٹ اس کا تھا نا، وہ اس کا بھی نہیں ہے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو باقی بہن بھائی نیچے ٹی وی کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اور دوسرا بہن بھائی، میں خود بلکہ ان میں سے ایک ہوں، جو چھت پہ چڑھ کے انٹینا ٹھیک کیا کرتا تھا کہ اب ٹھیک ہو گیا، اور انٹینا ٹھیک کرتے پورے محلے کو خبر ہو رہی ہوتی تھی کہ انٹینا ٹھیک ہو رہا ہے، اور اینک والے جن کا انتظار کرنے والے لوگ۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے گرمیوں کے دنوں میں چھت پہ جب چرپائیاں چڑھائی جاتی تھی، پھر ہلکا ہلکا چھت پہ پانی چھڑک دیا جاتا تھا کہ وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے، پھر پنکھے کے سامنے سب سے پہلی چارپائی تو میری ہوگی، اس بات پہ بحث ہوا کرتی تھی۔ گھر کے آنگن میں بڑا نیم کا درخت ہوتا تھا، نیم بہت کڑوی ہوتی ہے، لیکن تب لہجوں میں مٹھاس تھی، لہجے کڑوے نہیں ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے کی ساری خاتون جمع ہو کر ہمارے گھر کے سین میں ایک دریگ تھی، تو اس کے نیچے آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور ساری ایک دوسرے وہ گاؤں کی ساری جو خوش کپیاں ہوتی تھی وہ وہیں بیٹھ کے ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کے دل بڑے خالص ہوا کرتے تھے، دل بہت وسیع ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ننہال جایا کرتے تھے تو جو ارد گرد والے گھر ہوا کرتے تھے نا، وہ آگے شکایت کرتے تھے کہ تسی اپنے پرونے ساڈے گھر بھی لے کے آؤ۔ یعنی اب تو مہمانوں سے لوگ بھاگتے ہیں نا کہ ان کی خدمتیں کرنی پڑیں گی۔ مہمان کے آنے پہ نیا بستر، پھولوں والا تکیہ نکالا جاتا تھا، ایک اسپیشل کھیس ہوتا تھا وہ نکالا جاتا تھا، اور اس میں سے ایک خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ آج کے لوگوں کو وہ بدبو لگتی ہے، لیکن اس میں سے ایک عجیب سی سوندھی سی خوشبو آیا کرتی تھی، اور پھر ایک نیا تولیہ نکالا جاتا تھا۔ یعنی آئے گئے کا اتنا احترام ہوتا تھا۔ پھر جب وہاں سے واپسی ہوتی تھی تو بطور تحفہ جاتے ہوئے اتنے پریزنٹس ملا کرتے تھے، لائک کسی کے اگر اپنے گنے کے کھیت ہیں وہ آپ کو گنے دے دیتا تھا، کوئی مولیاں دے دیتا تھا، کوئی ساگ دیتا تھا، کوئی آپ کو دیسی گھی دیا کرتا تھا۔ بڑے وسیع دل ہوا کرتے تھے لوگوں کے۔ بلکہ اشفاق صاحب کی مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ کہتے ہیں کہ گاؤں سے تھوڑی دور نہ ایک اماں جی کا ڈیرا تھا، وہاں سے ہم دیسی تیل لینے جاتے تھے۔ تو جب سفر کر کے اماں جی کے پاس جانا تو اماں جی نے پہلے تو ہمیں دیسی روٹی پہ رکھ کے نا دیسی گھی دینا تھوڑا سا، وہ ہم ساگ کے ساتھ کھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد تھوڑا سا جو 1 آنے کا یا 2 آنے کا ہم ان سے تیل لیا کرتے تھے، وہ ہمیں تیل دیا کرتی تھی اماں۔ اب میں اگر سوچوں، کیلکولیشن کروں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اماں جی کو آنے اور 2 آنے میں سے کیا بچتا تھا، جبکہ وہ دیسی گھی والی روٹی اور ساگ اور ساتھ میں لسی ہمیں مہمان نوازی کے طور پہ پیش کرتی تھی۔ تو یہ ان لوگوں کی فراغ دلی تھی۔ گھر میں اگر کسی گاؤں میں کسی گھر میں شادی ہوا کرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ گاؤں کے دوسرے لوگ اپنا دودھ بھینسوں کا اس گھر میں دے جایا کرتے تھے کہ آج ان کی بیٹی کی شادی ہے، اور گاؤں کا جمائی پورے گاؤں کا جمائی ہوا کرتا تھا۔ کہنے سن پتر تو ساڑے پنڈ دا جوائی ہے، یعنی تانگے والے اس سے کرایہ نہیں لیتے تھے،
اور گاؤں والے اس کی حیا کیا کرتے تھے. ایک دوسرے کے گھر سے چارپائیاں لے کے آنا، بستر لے کے آنا، یہ میری تمام بچپن کی باتیں ہیں، کیونکہ میری 1993 کی پیدائش ہے اور ہم نے دور کو بدلتے دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سن 2000 اور 2002-3 میں آ کے نا سڈنلی چینج ہوا ہے. پہلے لوگ سادے تھے، حساب کتاب اتنا نہیں کیا کرتے تھے، ان کا درجن 13 کا ہوا کرتا تھا، یعنی ایک خوشی سے دے دیتے تھے، وہ کبھی تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا کرتے تھے. جیسے شاعر نے بڑا پیارا لکھا نا، تیری سوچ ہے شہر کی تنگ گلیوں جیسی، میرا دل کشادہ ہے گاؤں کے آنگن کی طرح. ہاں وہ خوش نصیب اور آخری لوگ ہیں، اب وہ دور نہیں آئے گا. بھولی بستری سی یادیں جب بھی بیٹھتے ہیں یاد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے 2-4 جماعتیں پڑھ لی ہیں، مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، زندگی کی دوڑ ریس بن گئی ہے. اس بات سے فرق نہیں پڑتا کسی کا حق غصب کر رہے ہیں، مطلب ہر کوئی ریس میں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ ایسی لگ گئی ہے کہ دل تھوڑے ہو گئے ہیں. تھوڑے ہونے سے مراد تنگ ہو گئے ہیں، جمع تفریق کرنی ہم نے شروع کر دی ہے، کیلکولیشن کرنے لگ گئے ہیں. سانجیاں ہلاں سانجیاں جوگا نہیں رہیاں، یاروں انہوں پرانیاں گلاں نہیں رہیاں. اب ایک دوسرے سے لوگ حسد نہیں کیا کرتے تھے. تو بہت خوبصورت دور تھا. اس دور کے جتنے لوگ ہوں گے یقیناً ان کو یہ ویڈیو دیکھ کے اپنا پرانا دور سارا یاد آ گیا ہوگا. اپنی جو آپ کی یاد دہانی ہے، جو خوبصورت میمری ہیں، وہ کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ وہ محبتیں دعا تو کر سکتے ہیں اور خواہش بھی ہے جو مرتے دم تک رہے گی کہ وہ سہانا دور، وہ خوبصورت یادیں، وہی کلچر، وہی اپنائیت اللہ ہمارے ماں بہن پھر وہی اپنا دے، وہی محبتیں ڈال دے، نفاق سے ہمیں دور فرما دے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سلام پہنچے.